دنوں سے نا ایک مسئلہ چل رہا ہے، دن رات میسیجز آ رہے ہیں جی وہ قرآن مجید کے اندر بال ہے، فلانی صورت میں بال نکل رہا ہے، فلانے سپارے میں بال نکل رہا ہے، اور اس کے اوپر تصویریں جگہ جگہ سے، گجرانوالہ برانچ سے بھی 2 لوگوں نے مجھے بھیج دی تصویر کھینچ کے، جی ہم نے قرآن کھولا اور یہ جناب قرآن کا صفحہ ہے، اس میں بال نکلا ہے، اور پیچھے سے واٹس ایپ مختلف قسم کے چل رہے ہیں بالوں کے. عجیب. میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ہے جھوٹ سارا، من گھڑت فضول. ایک بات کیا انہوں نے کی کہ جی وہ کھولیں وہ نبی علیہ السلام کا بال ہے. کوئی جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہو، کوئی جھوٹ کی انتہا بھی تو کوئی ہونا، انتہائی کوئی نہیں. باقی تو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں. اس سے یوں کرو تو یوں ہوگا، وہ کرو تو وہ ہوگا، اور ساتھ کرونا وائرس کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہے اس کو کرونا کے ساتھ بھی جوڑ دیا. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں نے پھر 2 مفتی حضرات کو رجوع کیا، دارالعلوم کراچی بھی اور ایک اور بھی. دونوں سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ مجھ سے مستقل پوچھ رہے تھے. میں نے کہا جی مفتی حضرات سے پوچھے بغیر میں اس کو پوری تفصیل سے ریکارڈنگ نہیں کروا سکتا، تاہم ہے یہ غلط، دل نہیں مانتا. پھر مفتی صاحب نے جو چیزیں بھیجی لمبی تفصیل تھی، اس میں خلاصہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بال نہ اگر آپ قرآن کھولو، کوئی کتاب کھولو جو روز پڑھی جا رہی ہے، اس میں بال نہ ملے تب حیرت کرنا کہ بال نہیں ملا. انسان کے سر میں بال، جسم میں بال، لاکھوں بال ہر وقت گر رہا ہے، انسان کھجلی کر رہا ہے، بال کاٹتا ہے، کتنے کرتا ہے. زندگی میں بال تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں. جب آپ کتاب کو کھولیں گے، روز قرآن پڑھیں گے، روز دیکھیں گے، تو بال کا ملنا ممکن ہے، نہ ملنا حیرت کی بات ہے. اچھا بال نہیں ملا، دفعہ تو کھانے میں بال آ جاتا ہے. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک صاحب کسی ریسٹورنٹ میں گئے، کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے کہ بھئی لگتا ہے کہ آپ نے اپنا باورچی بدل لیا. کہاں آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہا پہلے کالے رنگ کے بال آتے تھے، وائٹ کلر کے بال آئے، تو باورچی بدلا ہوگا. تو وہ تو کوئی فضیلت نہیں تھی، وہاں تو لطیفہ بنا خالی. تو بھائی ان بالوں میں کچھ نہیں رکھا، ہمارے پاس حقیقت موجود ہے. اللہ پہ یقین پورا مضبوط ہونا چاہیے، ان چکروں میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس قسم کی من گھڑت باتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، اصول سادہ، وہ کیا کہ علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ لیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم مخصوص اور محدود مستند لوگوں تک ہی اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیں. ہر چیز کو پڑھنا، دیکھنا، سننا ضرورت کیا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ اتنی غلط چیزیں موجود ہیں، تو ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں. یہی واحد طریقہ ہے بچنے کا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.